سائلنٹ کر لیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ آج 2 نومبر ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک بچی کا واقعہ جو کہ ہائی کورٹ کے پچھلے آرڈر کے بعد آپ کے سامنے رونما ہوا، آرزو 13 سال کی، جو 13 اکتوبر کو اغوا کی گئی۔ اغوا کرنے کے بعد خاندان کا موقف ہے اور واضح موقف ہے، چونکہ خاندان کے پاس نادرا کا اسکول کا سارا ریکارڈ ہے جو کہ بتاتا ہے کہ بچی 13 سال کی ہے، کہ اس کے بعد اس کا مذہب تبدیل کروایا گیا اور اس کے بعد اس کی شادی کے لیے ایک نکاح خواہ ارینج کرایا گیا اور نکاح خواہ کے ساتھ جو ہے ارینج کرا کے شادی کرا دی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے پولیس بجائے اس کے کہ اس بچی کو دریافت کرتی، اس بچی کو اپنی کسٹڈی میں لیتی، اس ایف آئی آر کے پیش نظر جو والدین نے اس کی گمشدگی کی کٹوائی بھی تھی اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، جب بچی کو نکاح نامہ دیا گیا تو پولیس نے اس وقت چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کارروائی نہیں کی۔ پولیس نے الٹا والدین کو بلا کے ٹی سی ایس کوریئر بن کے نکاح نامہ والدین کو پکڑا دیا کہ یہ لیجیے آپ کی بچی کی تو شادی ہو گئی۔ والدین روتے پٹتے رہے۔ جب میڈیا میں تھوڑا بہت کیس اچھلا تب جا کے 10 دن بعد 23 اکتوبر کو پولیس نے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے سیکشن اور دفعات اس میں ایڈ کی، اور جیسی پتہ چلا ملزموں کو کہ اب ان کے ارد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، انہوں نے 27 اکتوبر کو اس کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن لگائی۔ پٹیشنر بچی کو بنایا گیا جو 13 سال کی ہے، جس کا باقاعدہ جو ایفیڈیوٹ ہے کورٹ کے اندر وہ اس کے اوپر کوئی ناظرہ کا ریکارڈ نظر نہیں آیا، مگر چونکہ اس دن کوئی سامنے والی پارٹی پیش نہیں ہوئی، صرف اس بچی کا جو خاوند بنا ہوا ہے غیر قانونی طور پہ اس کا وکیل پیش ہوا، انہوں نے کورٹ کو دھوکے میں رکھا، کورٹ سے جھوٹ بولا، اور اس دھوکے کی وجہ سے کورٹ نے یہ تو ضرور کہا اس بچی کو نیولی میرڈ وائف اپنے آرڈر میں، مگر یہ ضرور کہا تھا کہ بچی کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں، جس حوالے سے ہم نے 30 اکتوبر کو پہلے ایس ایس پی ساؤتھ کو، پھر 31 اکتوبر کو میجسٹریٹ کراچی ساؤتھ کو، اور پھر 31 اکتوبر کو ایس ایچ او پریڈی کو ہی بولتے رہے کہ ہائی کورٹ جب آپ کو کہہ رہا ہے پرووائڈ پروٹیکشن تو اس کا مطلب تھا پرووائڈ پروٹیکشن، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچی کے ساتھ اگر کوئی جرم ہو رہا ہے تو اس سے آنکھیں موند لے، پولیس آنکھیں موند لے۔ اور آج بھی ہمیں یہ خدشہ تھا کہ جب آج یہ کیس لگا، چونکہ سندھ حکومت کی جانب سے درخواست ڈالی گئی کہ جی بچی کو دارالامان بھیجا جائے، چونکہ اب یہ کیس بہت ہائی پروفائل ہو چکا ہے، اس میں حکومتیں بھی، وفاق سے بھی، پنجاب سے بھی لوگ آ رہے ہیں خاندان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اچھا ہوتا کہ پہلے سے اس طرح کی قانون سازی اور عمل درآمد ہو کہ بچیاں غائب ہی نہ ہوں، ان کا یہ ناقابل تلافی نقصان ہی نہ ہو، مگر کورٹ نے آج بھی کہا وربلی پولیس کو کہ ہم نے آپ کو بچی کو پروٹیکٹ کرنے سے کہاں روکا تھا، ہمارا پچھلا آرڈر آپ کو کہاں روکتا ہے کہ آپ اس کیس کو انویسٹیگیٹ نہ کریں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ بچی پہ نظر رکھتے۔ آج پولیس آ کے کہہ رہی ہے ہمیں پتہ نہیں کہ بچی کہاں ہے۔ خیر، جب ہم نے نادرا کے ڈاکیومنٹس کورٹ کے سامنے رکھے اور ہم نے یہ التجا کی کہ جو بچی کے ساتھ ہوا ہے وہ غیر قانونی عمل ہے، اس کا مذہب کا تبدیل ہونا، اس کی جبری شادی ہونا، اور اس کے ساتھ جو اس کے بعد کارروائی کی گئی ہوگی وہ سیکشول ابیوز اور ریپ کے زمرے میں آتا ہے، تو کورٹ نے نہ صرف یہ آرڈر دیا ہے کہ اگلی پیشی 3 دن بعد 5 نومبر کو 9:30 بجے ہے، اور اس وقت پولیس کو ہر حال میں بچی کو کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس دوران بچی اگر بازیاب ہوتی ہے اس کو پناہ گاہ شیلٹر ہوم میں لے کے جائیں گے، اور کورٹ نے سب سے پہلے بچی کی حفاظت سیکیور کرنا، اس کے بعد بچی سے خود پوچھنا، اور اس کے بعد بچی کی ایج ڈٹرمن کرنا۔ اور کورٹ نے اپنے آرڈر میں 3 ایشو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ پہلا، بچی کی عمر کیا ہے، کیا واقعی 13 سال ہے؟ دوسرا، کیا بچی نے جو پھر اسلام قبول کیا ہے، جو مذہب کی تبدیلی ہوئی ہے، کیا وہ جبری ہوئی ہے؟ اور تیسرا، کہ اگر وہ 13 سال کی تو پھر اس کی شادی جو غیر قانونی ہے اس کے حوالے سے کیا قانونی چارہ جوئی ہوگی؟ تو یہ تینوں چیزیں کورٹ نے ایشو بنائی ہیں، جمعرات تک کا ٹائم دیا ہے۔ اب اس کی میڈیکل ایگزامینیشن جو کورٹ کا آرڈر کہہ رہا ہے اس کی روح کے تحت عمل درآمد کریں۔ ہم ہائی کورٹ کے آج شکر گزار ہیں کہ جب ان کے سامنے والدین کا موقف رکھا گیا ہے، سچ رکھا گیا ہے، تو انہوں نے فور بچی کی بازیابی کا حکم دیا ہے، اور ہم نہ کورٹ سے نالاں ہیں نہ عدالتوں سے نالاں ہیں، مگر ہاں اس موقع پہ ہم یہ سوال ضرور بطور وکیل میں دوسرے وکیلوں سے کرنا چاہوں گا جو جانتے ہوئے کہ ان کے سامنے جس بچی کو پیش کیا گیا ہے وہ کم عمر ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے پاس کوئی اپنی شناخت کا ریکارڈ نہیں ہے، آپ کیوں اس کے گارڈین بن کے اس کے ایفیڈیوٹ سائن کرتے ہیں؟ یہ میرے برادر وکیل اور جو بہن وکیلیں ہیں جو ہماری کمیونٹی کے ہیں، ہم پہ مظالم ہوتے ہیں، جمہوریت کے خلاف، آزادیوں کے خلاف ہم سارے کھڑے ہوتے ہیں۔ جمہوریت اور آزادی ان بچوں کے حقوق میں کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ جبری گمشدگی کے معاملے میں، جبری شادیوں کے معاملے میں، جبری مذہب کی تبدیلی کے معاملے میں کہاں چلی جاتی ہے؟ ہمیں بار کو اور سندھ بار کو اس حوالے سے بھی وکیلوں کے اندر ٹریننگ کی ضرورت ہے اور کوئی ڈسپلن قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں جو یہ یونین کاؤنسلیں بغیر پراپر ایج کے ایویڈنس کے، چاہے وہ نادرہ کی شکل میں ہو یا میڈیکل کی شکل میں ہو،
جو ٹھپے لگا کے نکے نامے سرٹیفائی کر رہے ہیں. یہ حکومت سے وہاں بھی سوال ہونا چاہیے کہ صرف بچی کے گمنے کے بعد اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہونے کے بعد آپ عمل میں نہ آیا کریں اور بولے کہ حکومت عمل میں آئے گی. 2013 کا آپ نے قانون بنایا ہوا ہے. 2013 سے آج تک نہیں پتا ہے کسی نکاح خوان کو جو نکاح رجسٹر کرتا ہے کہ کیا کوڈ طریقہ فالو کرنا ہے بچی کی ایج کنفرم کرنے کے لیے. کیا پولیس کو نہیں پتا ہے کہ جیسی انفارمیشن ہے کہ بچی کم عمر ہے اسے فورن کسٹڈی میں لیا جائے. اور 2014 سے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ سندھ کے اندر آیا. میں سوال پوچھتا ہوں, فرض کریں گے بچی ہم نے 10 دن پہلے بازیاب کر لی ہوتی, فرض کریں گے بچی کورٹ نے 27 اکتوبر کو بازیابی کا آرڈر دے دیا ہوتا, ہم کیا اس بچی کو بلاول ہاؤس لے کے جائیں؟ سندھ میں کہاں بنے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر؟ 2018 میں سی ایم مراد علی شاہ نے آرزو یہ قصور کی جو زینب تھی اس کے واقعے کے بعد کہا تھا ہر ضلع میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بنائیں گے. یہاں 10 بائی 10 کا کمرہ نہیں ہے 2.5 کروڑ کے کراچی میں جس کو آپ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کہہ چکے ہیں. یہ بچے, یہ عورتیں جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں, جو ریپ کا شکار ہوتی ہیں, جو تیزاب کے اٹیک کا شکار ہوتی ہیں, جو گھر سے نکالی جاتی ہیں, جن کے مذہب تبدیل کرائے جاتے ہیں, وہ کدھر جائیں؟ این جی او کے سہارے یہ حکومت چلے گی, این جی او کے سہارے یہ سندھ چلے گا. ہر چیز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. یہ صوبہ پوچھتا ہے, صوبے کی کمیونٹی پوچھتی ہے کہ قانون آپ بنا لیتے ہیں تو قانون کی پاسداری کے لیے وہ نظام, وہ ادارے, وہ محکمے اور ان کا بجٹ کہاں ہے؟ اس کا جواب ہم طلب کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں, یہ والدین پوچھ رہے ہیں سندھ پولیس سے کہ آرزو کہاں ہے؟ اس کا جواب چاہیے. آرزو کہاں ہے؟ سندھ پولیس آرزو کہاں ہے؟